عریضہ بھیجتے ہیں ہم امام وقت کے نام، عریضہ بھیجتے ہیں ہم امام وقت کے نام، یہ کام حکم شریعت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو مصلی بچھے گا پانی پر، ہم انتظار عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ عریضہ بھیجتے ہیں خدمت امام میں ہم، یہ کام حکم شریعت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو مصلی بچھے گا پانی پر، ہم انتظار عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب یہ اس مہینے میں جناب زینب کی ولادت کی بھی وہ ہے، تو 4 مصرے شہزادی زینب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا اس کا عنوان ہے جہاد۔ ملاحظہ فرمائیں حضور کہ کر دیے روشن جہاں پر تو نے امکان جہاد، وہ تیرا زور خطابت، وہ تیری شان جہاد۔ 2 مصرے کے بعد قتل شاہدین تو نے مسلسل جنگ کی، شام تک پھیلا ہوا ہے تیرا میدان جہاد، شام تک پھیلا ہوا ہے تیرا میدان جہاد۔ اور 4 مصرے اور جناب زینب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ ظلمت باطل میں شمع حق جلانا ہے تمہیں، شمع حق جلانا ہے تمہیں، کربلا میں کون جیتا یہ بتانا ہے تمہیں۔ ملاحظہ فرمائیں 2 مصرے کے شام و کوفے کے بھرے بازار سے بنت علی، پرچم انکار بیعت لے کے جانا ہے تمہیں، شام و کوفے کے بھرے بازار سے بنت علی، پرچم انکار بیعت لے کے جانا ہے تمہیں۔ اور اب مائل صاحب نے وہ پڑھا تھا کہ ہرملا تیر چلا تیر چلا تیر چلا، 2 بند ملاحظہ فرمائیں۔ اور چونکہ ہم لوگ علی والے ہیں، حق گو ہیں، لہذا 4 مصرے میں میں نے ایک تاریخی حقیقت نظم کی ہے، اس کے بعد بعد میں مزہ آئے گا۔ ہرملا کے بارے میں 4 مصرے ہیں کہ تذکرہ اس کا گھروں میں اور بازاروں میں تھا، مرتبہ اس کا بڑا شہ کے ستمگاروں میں تھا، مرتبہ اس کا بڑا شہ کے ستمگاروں میں تھا، منفرد ممتاز وہ سارے کماداروں میں تھا، ہرملا فوج عدو کے خاص فنکاروں میں تھا، ہرملا فوج عدو کے خاص فنکاروں میں تھا۔ ارے دیکھ کر اصغر ہونٹوں پر تبسم ڈر گیا، دیکھ کر اصغر کے ہونٹوں پر تبسم ڈر گیا، تیر اصغر کے لگا اور ہرملا خود مر گیا۔ دیکھ کر اصغر کے ہونٹوں پر تبسم ڈر گیا، تیر اصغر کے لگا اور ہرملا خود مر گیا۔ ملاحظہ فرمائے کہ تیر کھا کر مسکرانا فتح کی روشن دلیل، اور یہ مصرع ملاحظہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ تیر کھا کر مسکرانا فتح کی روشن دلیل۔ ارے فوج حق کا یہ سپاہی بھی تھا کتنا خود کفیل کہ ہرملا اپنے تحفظ کی نہ کر پایا سبیل، آن واحد میں ہوا دنیا کی نظروں میں ذلیل، اس کی شہرت حق کے سیلے بے کراں میں بہ گئی، ساری فنکاری شکست فاش بن کر رہ گئی، ساری فنکاری شکست فاش بن کر رہ گئی۔ اور اب یہ آج کے ممدوح کے حوالے سے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، اس کا عنوان ہے وفا۔ اور وفادار تو حضرت امام حسین کے ساتھ جو بھی تھا کربلا میں وفادار تھا۔ اب تھوڑا سا ایک فرق میں نے کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ انسانیت کا گوہر الماس بن گئی، انسانیت کا گوہر الماس بن گئی،
قلب بشر کا مرکزی احساس بن گئی وفا، قلب بشر کا مرکزی احساس بن گئی۔ تو مصرع دیکھیں کہ پھیلی تو کربلا میں سپاہ حسین تھی، پھیلی تو کربلا میں سپاہ حسین تھی، سمٹی تو روح پیکر عباس بن گئی، پھیلی تو کربلا میں سپاہ حسین تھی، سمٹی تو روح پیکر عباس بن گئی۔ اب 5-6 شعر ذرا سا ایک لمبی بحر میں حضرت عباس کے حوالے سے 4-5 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جو دین اسلام میں وفاؤں کا ایک حسین سلسلہ ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں جو دین اسلام میں وفاؤں کا ایک حسین سلسلہ ہوا ہے، وہ شکل عباس میں بسط افتخار جلوہ نما ہوا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ وفائے عباس اس تسلسل کا ایک شفاف آئینہ ہے، وفائے عباس اس تسلسل کا ایک شفاف آئینہ ہے جو ذوالعشیرہ سے کربلا تک رضائے حق سے جڑا ہوا ہے، جو ذوالعشیرہ سے کربلا تک رضائے حق سے جڑا ہوا ہے۔ شعر دیکھیے کہ اسی کے پرچم کے سائے میں خود حسین نے کربلا سجائی، اسی کے پرچم کے سائے میں خود حسین نے کربلا سجائی۔ انہیں خبر تھی کہ یہ ذخیرہ برائے کرب و بلا ہوا ہے، اور بس یہ شعر انہیں خبر تھی کہ یہ ذخیرہ برائے کرب و بلا ہوا ہے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرما لیں جس کے لیے میں نے 3 شعر پڑھے کہ جری کے پرچم میں ایک ننھی سی مشک یوں لگ رہی ہے مجھ کو، جری کے پرچم میں ایک ننھی سی مشک یوں لگ رہی ہے مجھ کو، وفا کی انگشتری پہ جیسے کوئی نگینہ جڑا ہوا ہے، جری کے پرچم میں ایک ننھی سی مشک یوں لگ رہی ہے مجھ کو، وفا کی انگشتری میں جیسے کوئی نگینہ جڑا ہوا ہے۔